بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو. مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتی. ناظرین کرام, افغانستان کے گلی کوچوں کے اندر بھوک ناچ رہی ہے اور اتنا ظلم و ستم امریکہ کر کے گیا ہے اور مزید ان کو اتنا تنگ کر دیا, ان کے ایسٹس کو فریز کر کے, اور باقی ان کی آگے جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی. اور لیکن ایسی صورت کے اندر پاکستان نے اپنا پورا زور لگایا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ادھر ہیومینیٹیرین کرائسس کو کم کرنے میں اپنا حصہ ڈالے. تو اس سلسلے کے اندر پاکستان کی ایک کوشش و کاوش بہت کامیاب ہوئی ہے کہ افغانستان کے اندر بھارت سے جو گندم لانے والا معاملہ تھا وہ جو ہے وہ کامیابی سے یہ سارے کا سارا معاملہ طے ہوا ہے اور ابھی بھارتی گندم افغانستان کے اندر آئے گی. تو آج کے ویلاگ میں اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں. ناظرین, افغانستان کو گندم اور دوسری چیزیں فراہم کرنے کے سلسلے میں پاکستان نے اپنا پورا زور لگایا ہے اور اس سلسلے کے اندر انڈیا جو ہے وہ بھی افغانستان کے اندر گندم بھیجنا چاہتا تھا. تو اس سلسلے میں پاکستان کو کچھ ریزرویشنز تھیں کہ جو بھارتی گندم آئے گی افغانستان میں وہ پاکستان کے راستے جب جائے گی تو جتنی بھی وہ ٹرانسپورٹیشن یوز ہوگی انڈین, اس کے اندر سے پاکستان کے اندر کچھ اور بھی چیزیں آ سکتی ہیں دہشت گردی کے لیے. جو ویپن ایمونیشن پہلے بھی یوز ہوتا رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں, کچھ اور بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے کے اندر پاکستان کی حکومت کے بھارت کے ساتھ اور افغانستان یہ تینوں کے مذاکرات ہو رہے تھے اور یہ 3 مہینے سے جاری تھے. تو ابھی یہ مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں اور 22 فروری سے 50,000 ٹن جو بھارتی گندم ہے وہ افغانستان میں بھیجنے کا عمل شروع ہو جائے گا 22 فروری 2022 سے. اور اس میں جو جتنی بھارتی گندم ہوا کرے گی وہ واگا بارڈر پہ آ جائے گی. واگا بارڈر سے پھر یہ گندم جو افغان ٹرکوں پہ لوڈ ہو کر ادھر جلال آباد جائے گی, جتنی بھی گندم ہوگی اور دوسری ادویات ہوں گی. اور اس سلسلے کے اندر حکومت پاکستان نے جو ایک شرط رکھی تھی کہ جو گاڑیاں ہیں وہ بھارتی استعمال نہیں ہوگی بلکہ افغان گاڑیاں استعمال ہوں گی. تو افغانستان کی جو گاڑیاں ہیں وہ اس سلسلے میں استعمال ہوں گی, جس سے ایک صورت میں افغانستان کی تجارت کو, ان کی ٹرانسپورٹ کی انڈسٹری کو اور ان کی اکانومی کو سہارا بھی ملے گا. اور پاکستان کی جو فیئرز تھیں کہ بھارتی جو اگر ٹرانسپورٹیشن یوز ہوگی اس سے کچھ پاکستان کے اندر سے پاکستان کے اندر انوانٹڈ چیزیں جو ہے نا وہ آ سکتی ہیں, تو وہ پاکستان کا معاملہ کل ہوا. اور پاکستان نے ایک انتہائی اہم کام کر دیا ہے کہ جو ادھر اسٹارویشن کا بھی خطرہ ہے اس سلسلے کو کم کرنے کے لیے پاکستان نے بھارتی گندم کو افغانستان پہنچانے کا انتہائی اہم کام کیا. ناظرین, اس کے ساتھ ایک اور بات, جو پوری کی پوری امت مسلمہ ہے اس کے کتنے امیر ملک ہیں, پرٹیکولرلی یہ جو ہماری گلف کی سٹیٹس ہیں, یہ جو سعودیہ, یو اے ای, بحرین, قطر, یہ سارے جتنے ملک ہیں یہ کتنے امیر ملک ہیں. یہ چاہیں تو ان کو یعنی ود ان نو ٹائم ان کے ہیومینیٹیرین کرائسس سے, یہ ادھر جو ہنگر کا مسئلہ ہے, ادھر جو ادویات کا معاملہ ہے اور جتنے چھوٹے موٹے یہ جو غذائی معاملات ہیں ان سے ان کو فوری طور پہ نجات دلوا سکتے ہیں. لیکن ان بیچاروں کے اوپر بھی امریکی تلوار لٹک رہی ہے, امریکہ کے اشارہ ابرو کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے ان کی پتلی حالت. لیکن اس ساری سچویشن میں پاکستان نے انتہائی اہم کام کیا ہے. اور اگر امریکہ ان کو سانس نہیں لینے دے گا افغانستان کے اندر جو ایک اتنا سیریس یہ جو بحران پیدا ہو رہا ہے, تو پھر ادھر سے بھی خیر نہیں آئے گا ان پوری کی پوری انسانیت کو. دیکھیں, جب آپ مر رہے ہوں تو جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں ان کے مطابق اپنی جان بچانے کے لیے آپ حرام کو بھی کھا سکتے ہیں, مردار کو بھی کھا سکتے ہیں. یعنی جب آپ کو زندگی موت کا خطرہ پڑا ہو, جان کے لالے پڑے ہوں, تو فار اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم آپ کو اس کی بھی اجازت ہو جاتی ہے. یعنی سرکمسٹانسز کے مطابق اگر سرکمسٹانسز بالکل ہی ان یوزول ہو جائیں تو پھر اس چیز کی بھی اجازت دے دی جاتی ہے. تو اگر یہ بالکل ہی امریکہ ان کا سانس بند کرنے کی کوشش کرے گا جیسے وہ کر رہا ہے, نہ ریکگنیشن کروا رہا ہے, نہ ہونے دے رہا ہے,
اپنے جو اور ممالک جن پہ انفلوئنس ہے ان کو بھی دبا رہا ہے کہ ان کو ماننا نہیں، اور ان کے احساسے بھی وہ نہیں ریلیز کر رہا بلکہ الٹا اور شرارت کر رہا ہے کہ میں نے ان کے افیکٹیز کو دینا ہے، 9/11 کے افیکٹیز کو کچھ اثاثے دینے ہیں، 5.5 بلین میں ڈائریکٹ ان کو افغان عوام کو دوں گا۔ یہ زخموں کے اوپر نمک پاشی کر رہا ہے امریکہ۔ پھر کیا ہوگا؟ افغانستان کے اندر دنیا کی سب سے زیادہ جو اوپیم ہے وہ پیدا ہوتی تھی، اور طالبان نے آ کے اعلان کیا ہے کہ ہم اوپیم کو جو پروڈیوس نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ایک بات ہے، اگر آپ ان کا بالکل ہی سانس نہیں نکلنے دیں گے تو پھر کیا اوپیم پیدا نہیں ہو سکتی؟ پھر کیا پوری دنیا کو ایکسپورٹ نہیں ہوگی اوپیم؟ پھر پہلی والی اوپیم سے، اور یہ جو حامد کرزئی کا ٹائم تھا، اشرف غنی کا ٹائم تھا، اس سارے ٹائم کے اندر سب سے بڑا اگر کوئی افغانستان کا بزنس تھا وہ اوپیم ہی تھا۔ وہ اس سے پیسے کماتے تھے، یا یہ جو امریکی ڈالرز جو تھے وہ ان کے پاس آتے تھے، یہ ان کے سب سے بڑے ذرائع آمدن تھے۔ تو وہ اس اوپیم سے نہ پہلے امریکہ یورپ بچ سکا نہ اب بچ سکے گا، جو نہ امریکہ کے لیے اچھی بات ہوگی نہ انسانیت کے لیے اچھی بات ہوگی۔ پھر ادھر سے ٹیررزم بھی پھوٹے گی، کیونکہ جب آپ کسی کو جینے کا حق ہی نہیں دیتے تو پھر جدھر جدھر جو قاتل بیٹھے ہوتے ہیں وہ پھر ان کو چھوڑا نہیں جاتا، اور یہ ایک انتہائی تشویش کی بات ہوگی امریکہ کے لیے بھی۔ تو ان کو اتنا سا تو حق دیں کہ یہ جی سکیں۔ اور اس سلسلے کے اندر پاکستان نے جو کام کیا ہے کہ بھارتی گندم کو ادھر جانے کی یہ جو ساری کی ساری ڈائلاگ چل رہی تھی کامیاب کرائیں، اور 22 فروری سے شروع ہو رہی ہے یہ بات، یہ انتہائی خوشائند بات ہے۔ اور جو مسلم ممالک ہیں اور OIC ہے، اور ان کو بھی چاہیے کہ اس چیز کا تھوڑا سا نوٹس لیں، کیونکہ اسلامی نہ صحیح انسانی کوئی ہمدردی بھی تو ہمدردی ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان افغان عوام کا تھوڑا سا خیال کر لیں اور ثبوت دیں کہ آپ بالکل مہذب انسان ہیں۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔